کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم بامقصد زندگی گزارنے کے لیے اپنی اس سلسلے کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد میں ہمارے وہ اسلامی بھائی شریک ہیں جو درس نظامی کر رہے ہیں۔ درس نظامی یعنی عالم کورس۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ۔ جامعۃ المدینہ میں عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ الحمدللہ تخصص فی الفقہ اور تخصص فی الفنون اس کا بھی سلسلہ ہے، یہ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے وہ اسلامی بھائی جو علم دین سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور ایک خاص جذبہ ہے کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے، تو وہ اپنے اوقات کی قربانی دیتے ہوئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل پھر وہ علم دین کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں، فیضان مدینہ اسلام آباد سے، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں۔ آئیے حسب معمول سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گزشتہ رات ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو عبور کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بہت سے ایسے اوصاف ہیں جن کا اپنانا ضروری ہے، اور بعض ایسی بری خصلتیں ہیں جو کامیاب زندگی گزارنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ انہی رکاوٹوں میں سے آج ایک ہمارا موضوع ہے، یعنی غصہ۔ غصہ جو ہے یہ کامیاب زندگی گزارنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ آئیے آج اس سلسلے میں غصے سے متعلق ہم کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور غصے کو کب نافذ کرنا ہے، کب غصے پر قابو پانا ہے، غصے کو پینا ہے، اس حوالے سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ غصہ کس قدر نقصان دہ ہے، کون سے مواقع ایسے ہیں جہاں غصے کو نافذ کرنا یہ ہماری دنیا و آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، غصے کا علاج کیسے کیا جائے، انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کیمیائے سعادت میں غصے کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے۔ غصے کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے، یعنی وہ اپنے غصے کو ناجائز طور پر نافذ کریں گے۔ غصہ فطری طور پر آتا ہے، ہر انسان کو آتا ہے۔ اب اس پر محنت اور مشقت برداشت کرنا یہ ہے کہ غصہ آئے اور انسان اس کا اظہار نہ کرے، اس غصے کو نافذ نہ کرے،
جس پر غصہ آ رہا ہے اسے نہ ڈانٹے، نہ اس کو آنکھیں دکھائے، نہ ہی کوئی اور ایکشن لے، یعنی مار پیٹ وغیرہ۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدمی، غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں یہ اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ یعنی اگر کوئی غصے کو ناجائز طور پر نافذ کرے گا، کسی کو غصے کی وجہ سے ڈانٹے گا، کسی کے حق تلفی کرے گا، دل آزاری کرے گا، گالم گلوچ سے کام لے گا، مارے پیٹے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غصے کا یہ جو انداز ہے، غصے کا نافذ کرنا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حقدار نہ بن جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی، یہ آپ نے مشکات کی شرح لکھی ہے جو 8 جلدوں پر ہے اردو میں، تو اس میں مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے۔ غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع کرنے پر ابھارے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بظاہر تو غصہ آتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ وقتی طور پر غصہ ہے، یعنی انسان جب غصے میں آتا ہے تو اس وقت وہ اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، لیکن کچھ دیر بعد وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اب بعض ایسے ہوتے ہیں جو 2-4-6 منٹ میں نارمل ہو جاتے ہوں گے، بعض ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں نارمل ہوتے ہوں، لیکن ہم اپنے طور پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ غصہ آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، انسان نارمل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ اعصاب ڈھیلے ہو جائیں، یعنی جب غصہ آتا ہے تو بی پی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا، بندہ بولتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، لیکن کچھ دیر میں وہ نارمل ہو جاتا ہے، بی پی بھی نارمل ہو جاتا ہے، اس کے اوسان بھی بحال ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ظاہری ہے، غصے کے اثرات جو ہے نا یہ بہت دیر تک محسوس کیے جا سکتے ہیں، بلکہ غصہ یہ بہت سی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے، بہت سے گناہوں کا باعث بن جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ توجہ دلاتے ہیں کہ غصے کے سبب بہت سی برائیاں یہ جنم لیتی ہیں۔ مثلا غصے کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، یعنی جس انسان پر غصہ آتا ہے، اب غصہ آئے گا تو یا تو اس کو دور کرنا چاہے گا، اس سے بدلہ لینا چاہے گا، جیسے مفتی صاحب نے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے، تو اب جب اس سے بدلہ لینے کی سوچ آئے گی، اس پر غصے کا اظہار کرے گا، غصہ نافذ کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اس مسلمان سے جس پر اس کو غصہ آیا ہے اس کے لیے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا۔ اب حسد یہ بذات خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک اور برائی جو غصے کی وجہ سے جنم لیتی ہے وہ ہے غیبت۔ جس پر غصہ آتا ہے وہ انسان اچھا نہیں لگتا، تو اب نتیجے میں اس کی برائیاں بیان کرنے پر نفس خوش ہوتا ہے۔ غیبت، اس کا عیب پتہ چلے تو دوسروں تک چغلی کی نیت سے بھی پہنچایا جاتا ہے، تو یہ تیسری برائی ہو گئی۔ اس مسلمان کی دشمنی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی مسلمان کی دل میں چھپی دشمنی کو کہتے ہیں کینہ۔ یہ کینہ بذات خود ایک گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جس پر غصہ آتا ہے اس سے انسان تعلق قطع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ قطع تعلق، اور قطع تعلق بھی حرام ہے، کسی سے بلا اجازت شرعی تعلق قطع کر لینا، رشتہ توڑ لینا، ناتا توڑ لینا، رابطہ نہ رکھنا، اس سے ناراض ہو جانا، عام الفاظ میں یعنی ایسا ناراض ہونا کہ نہ اس سے بات کرنا، نہ اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے، اور لوگ یعنی اس طرح بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارا جینا مرنا الگ، خاندانوں میں سے ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں دعوت پر گئے، اس نے او بھگت اچھے انداز سے نہیں کی، یا کوئی خلاف مزاج بات ہو گئی، یا ہمیں پروٹوکول نہیں ملا، ہمارے مخالفین کو مل گیا، تو خاندانوں میں سے ہوتا ہے کہ ان معمولی وجوہات کی بنا پر غصہ آتا ہے، اور غصے کی بنا پر پھر قطع تعلق، یعنی ہم آپ کے یہاں نہیں آئیں گے،
آپ کی خوشی الگ ہماری خوشی الگ، آپ کی غمی الگ ہماری الگ، تو یہ ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قطع تعلق یہ بھی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غصہ جھوٹ بولنے پر ابھارتا ہے، یعنی جس پر غصہ آئے گا، اب انسان اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، یعنی بجائے اس کے کہ اپنی غلطی تسلیم کرے، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ اگلے کی غلطی گردانے گا۔ جس پر غصہ آیا کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں غلط تھا، یہی کہے گا کہ وہ غلط تھا اس لیے مجھے غصہ آیا۔ اب دوسرے کی غلطی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور یہ جھوٹ یہ بھی یعنی گناہ کبیرہ ہے، تو غصہ یہ جھوٹ بولنے کا سبب بنتا ہے۔ اب جس پر غصہ آتا ہے اس کی عزت بھی اچھالی جاتی ہے، آبرو ریزی، اس کو حقیر بھی سمجھا جاتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بے جا مار دھاڑ بھی ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اس کے ساتھ بے مروتی سے پیش بھی آتے ہیں، اس کے نقصان پر دل میں خوشی بھی ہوتی ہے، شماتت یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس نے کوئی احسان کیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلا کیا تھا جس پر غصہ آ گیا، تو اب وہ احسان بھی بھول جاتا ہے، احسان فراموشی۔ تو یہ کتنی ساری برائیاں غصے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ بظاہر تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض جو غصیلے مزاج کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا دل کا برا نہیں ہوں، مجھے غصہ آ جاتا ہے لیکن میں دل کا برا نہیں ہوں، تھوڑی دیر کے بعد بس نارمل ہو جاتا ہوں، بس وہ مزاج میں ہے، کنٹرول نہیں رہتا، قابو نہیں ہوتا، کیا کروں مجبور ہو جاتا ہوں، لیکن میں دل کا بڑا اچھا ہوں، تو میرے دل میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس طرح بعض اپنے آپ کو منانے کی اور اپنے طور پہ صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ واقعی ایسا ہے کہ انسان کے اعصاب، اس کے اعضاء تو نارمل ہوتے ہیں، بی پی نارمل ہو جائے گا، وہ جو غصہ وقتی ہے اس کے جو ظاہری یعنی غصے کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن دل پر جو اس کا اثر ہے وہ بہت دیر پا ہوتا ہے، اور غصے کی وجہ سے بسا اوقات اتنی ساری برائیوں کا تذکرہ ہوا، ان میں جا پڑنے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے۔ تو غصہ جو ہے یہ یوں کہہ لیجئے کہ بہت سے گناہوں کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، بہت سے گناہوں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ آئیے اب غصے کا آپ نے یہ تو سماعت فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ نافذ کرنا، ناجائز طور پر اگر نافذ کریں گے تو اس پر یعنی اتنی ساری برائیاں اس سے جنم لے سکتی ہیں، اور دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو اس کے نقصانات، اور اخروی طور پر بھی دیکھیں تو نقصانات سامنے آئیں گے۔ اب یہ غصہ جو اتنی سمجھ لیں خطرناک چیز ہے، تو اس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے، اس طرف آتے ہیں۔ پہلے یہ سماعت فرما لیجئے کہ جو اپنے غصے پر قابو پاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ جب کسی عمل کی فضیلت معلوم ہوتی ہے تو اس کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ جیسے دنیا میں اپنی جو پروڈکٹس بیچنے والے مختلف لوگ ہیں، پروڈکٹ بناتے ہیں، پروڈکشن ہے ان کی، کوئی چیز پیش کرتے ہیں، تو وہ جب اس کی تشہیر کرتے ہیں اس کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، آپ یہ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا۔ کوئی کھانے کی پروڈکٹ ہے تو اب وہ بتائیں گے کہ اس میں فلاں فلاں وٹامنز ہیں، اس میں فلاں جو پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، یہ چیزیں اس میں ہیں، یہ آپ استعمال کریں گے تو یہ جو وٹامن ہے یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہے۔ اسی طرح تشہیر کی جاتی ہے۔ تو جب کسی چیز کے فوائد بیان کیے جائیں، اس کی فضیلت بیان کی جائے تو نفس اس طرف راغب ہوتا ہے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی، پہلے یہ سماعت فرما لیجئے کہ اگر کوئی اپنے غصے کو ناجائز طور پر نافذ نہیں کرتا، غصے پر قابو پاتا، تو اس کو ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یعنی اگر کوئی ناجائز طور پر اپنے غصے کو نافذ نہیں کرتا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ یعنی کتنا سستا سودا ہے، اگرچہ وقتی طور پر تھوڑی مشکل ہے لیکن چند لمحات کی ہے، چند منٹس کی ہے، تھوڑی دیر کی ہے، اور سبحان اللہ عز و جل فائدہ دائمی ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی ہے، دائمی ہے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی وہ بقا والی ہے، باقی ہے۔ تو آخرت کی زندگی میں اس کا انعام یہ ہے کہ جو غصہ نہ کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے،
ارشاد فرمایا طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا یہاں مراد یہ ہے کہ اس سے کوئی بھی ایسا فعل نہ ہو غصے کی وجہ سے جو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا باعث بنے۔ کوئی بھی اس نے کام غصے میں ایسا نہیں کرنا جو اس کو جہنم کی طرف لے کر جائے۔ غصے کے علاج کی طرف آتے ہیں اب کہ غصہ آ جائے تو کیا کیا جائے۔ غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ، ان کے واقعات، ان کی حکایات، یعنی جب ان کو کوئی غصہ دلاتا تھا تو اس وقت ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، جب اس کی معلومات ہوں گی تو ان کے ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی زندگی کو، ان کے طرز عمل کو، ان کا جب یعنی غصہ ان کو دلایا گیا اس وقت کیا انداز تھا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے لیے غصے پر قابو پانا آسان ہوگا۔ اس میں یعنی چند واقعات میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ کیا کرتے تھے جب غصہ آتا تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ اب یہ واقعہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں، یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں یہ بھی سن رہے ہیں، تو اگر کوئی گالی دے تو ہمارے یہاں کیا طرز عمل ہوتا ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو تو نے مجھے کہا میں اس سے بھی برا ہوں، تو مجھے برا کہہ رہا ہے، اگر بروز قیامت میزان عمل پر میرے گناہ زیادہ ہوئے تو جو تو نے مجھے کہا میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں، اور اگر میرے گناہ کم ہیں، میزان عمل پر میری نیکیاں بھاری ہوئیں، تو پھر تیری گالی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو تو نے مجھے برا کہا تو تیرا برا کہنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر میزان عمل پر میری نیکیاں زیادہ ہوئیں تو۔ سبحان اللہ عز و جل، یعنی کتنے پیارے انداز میں اس کو بھی سمجھا دیا، اور ساتھ ہی وہ اس میں آخرت کی یاد بھی ہے، آخرت کی کامیابی کی فکر ہے، سوچ ہے، اس کا بھی اظہار فرما دیا، نیکی کی دعوت بھی پیش کر دی۔ اور سماعت فرمائیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے گالی دی، ارشاد فرمایا کہ میرے اور بھی عیوب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے چھپائے ہوئے ہیں، تو اگر تو مجھے برا کہتا ہے تو میں، یعنی یہ آپ کی عاجزی تھی کہ آپ اظہار فرما رہے تھے کہ میں اس سے بھی برا ہوں، جو تو کہہ رہا اس سے بھی زیادہ برائیاں مجھ میں ہیں۔ ایک اور بزرگ سیدنا امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کسی نے برا بلا کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو سچ کہتا ہے، تو جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرمائے، اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے جو تو نے مجھے کہا میں ایسا نہیں ہوں، اگر ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تیری مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ عز و جل، ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ کو ایسے مواقع پر کہ جب عموماً ایک بالکل عام سے شخص کو بھی، جس کا کوئی ایک مقام نہ ہو، کوئی مرتبہ نہ ہو، کوئی عہدے دار نہ ہو، کوئی منصب والا نہ ہو، یعنی ایسا شخص بھی غصہ دلاتا تھا، کوئی ایسی بات کرتا تھا تو آپ غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے کہ اسے نصیحت بھی فرماتے تھے، خود عاجزی اختیار کرتے تھے، اور نیکی کی دعوت بھی موقع بموقع پیش فرماتے تھے۔ اب یہ تو ان کا انداز تھا، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ سننے میں تو مدنی چینل کے ناظرین کے بھی جذبات یہی ہوں گے، یہاں جو اسلامی موجود ہیں یہ بھی ذہن یہی بنا رہے ہوں گے کہ کوئی کچھ بھی کہہ لے انشاءاللہ ہم غصے کو نافذ نہیں کریں گے، اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ لیکن جب ایسا موقع آتا ہے نا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب سن رہے ہیں نا تو ذہن بن گیا کہ غصہ نافذ نہیں کرنا، لیکن جب غصہ آئے گا اب اس موقع پر کیا کرنا ہے، اللہ کرے کہ ہم یہ سمجھنے میں اور اس موقع پر ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ غصہ تو آئے گا، لیکن اب کیا جائے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل آپ
سماعت فرمائیے آپ کیا کیا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ کا ایک غلام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو طلب فرمایا، وہ آنے میں کچھ دیر ہو گئی، دیر سے حاضر ہوا. حضور انور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست منور میں مسواک تھی. ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت میں انتقام نہ لیا جاتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا. یعنی آپ نے ہماری تربیت کے لیے ارشاد فرمایا کہ تیرے دیر سے آنے پر میں تجھے مسواک سے مارتا، لیکن اس لیے نہیں مار رہا کہ بروز قیامت اس کی پوچھ گچھ ہوگی. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، اور یہ جو ہے یہ ہماری تربیت کے لیے کہ اگر کسی پر غصہ آئے اور ہم اس کو نافذ کرنا چاہیں، اس سے بدلہ لینا چاہیں، کوئی ایکشن لینا چاہیں، تو اب ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہمیں بروز قیامت اس کا حساب دینا. اگر حساب آخرت کی سوچ ہوگی تو پھر غصہ نافذ نہیں ہوگا، پھر چاہتے ہوئے بھی کچھ بولیں گی نہیں کہ آج بولا تو آخرت میں حساب دینا ہے، آج اس پر ہاتھ اٹھایا تو آخرت میں اس کا بدلہ لیا جائے گا. اچھا، ایک تو یہ ہوا کہ ہم حساب آخرت کو پیش نظر رکھیں. دوسرا، معاف کر دینا، اس کی فضیلت کو ذہن میں رکھیں. اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی مغفرت فرما دے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستان میں یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک بڑا ہی نیک سیرت شخص تھا، بڑا ہی نیک انسان تھا. اس کے دشمنوں کا بھی جب ذکر آتا تو وہ اچھے ہی الفاظ بولتا تھا، اچھے الفاظ میں ذکر خیر کیا کرتا تھا، وہ تو بڑے اچھے ہیں، وہ تو یوں ہیں. دشمنوں کا بھی ذکر یوں کرتا، ہر ایک کے بارے میں نیک کلمہ ہی اس کی زبان سے نکلتا. جب وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا. یہ سوال سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، تبسم پھیل گیا، اور وہ بلبل کی طرح شیریں آواز میں بولا دنیا میں میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے، چونکہ میں دنیا میں سب کے لیے نرمی کی سوچ رکھتا تھا. نکیرین نے بھی میرے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، اور یوں میرا معاملہ اچھا رہا. احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص وہ دعا مانگ رہا تھا، اے مالک و مولا میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے مال نہیں ہے، یعنی میں مالدار نہیں ہوں، غریب ہوں، کچھ صدقہ نہیں کر سکتا، خیرات نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ نہیں ہے، لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آئے، جو میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، جو مجھ پر ظلم کرے، جو میری بے عزتی کرے، میں نے اسے معاف کیا. یعنی میں صدقہ و خیرات تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں نیکی کر رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ برا برتاؤ کرے گا، اچھا سلوک نہیں کرے گا، میں نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے اپنے اس بندے کو بخش دیا. ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا، یعنی غصہ آیا اور اس نے اس کو ضبط کر لیا، یعنی قادر تھا، قدرت تھی کہ اس کا اظہار کرتا، اگلے کو مارتا، ڈانٹتا، یعنی اس کا اظہار کر سکتا تھا، نافذ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ضبط کیا، کنٹرول کر لیا. جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ایسے شخص کو بلائے گا، طلب فرمائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو اختیار دے گا، سبحان اللہ عز و جل. تو جب عفو درگزر اور غصے پر کنٹرول کرنے کے جو فضائل ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، یہ ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ غصہ آئے گا تو قابو پانا آسان ہو جائے گا. مزید غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اخلاق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 حروف کی نسبت سے غصے کے 13 علاج بیان فرمائیں. پہلا علاج، غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، تعوذ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ شیطان کی طرف سے ہے، تو شیطان سے پناہ طلب کریں گے تو انشاءاللہ غصہ زائل ہو جائے گا. اسی طرح
دوسرا علاج لا حول شریف پڑھ لیجئے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیجئے۔ تیسرا علاج، غصہ آ جائے تو چپ ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، جی چاہے گا بولنے کو بولیے مت، خاموش ہو جائیے۔ چوتھا علاج، وضو کر لیجئے، ناک میں پانی چڑھائیے، یہ پانچواں علاج۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، زمین سے چپٹ جائیے، اپنے خد یعنی گال کو زمین سے ملا دیجئے، وضو ہو تو سجدہ کر لیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ مٹی کے قریب ہوں گے، یہ احساس ہوگا کہ میں خاک سے بنا ہوں، لہٰذا بندے پر غصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ یہ عاجزی کے افعال ہیں، یعنی کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، زمین سے چپٹ جائیں، گال کو خاک پہ رکھیں، وضو ہے تو سجدہ کر لیں۔ اس سے کیا ہے کہ یہ عاجزی کے افعال ہیں، تواضع کے، انکساری کے۔ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے، یعنی وہ سامنے ہوگا تو پھر اور جوش آئے گا، تھوڑا ہٹ جائیں گے تو وہ غصہ کم ہو جائے گا۔ یہ ذہن بنائیے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو ظاہر ہے اس کو بھی غصہ آئے گا، اور میں بدلہ لوں گا تو یہ بھی بدلہ لے گا۔ آج اگر بالفرض یہ کمزور ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کل بھی کمزور ہی رہے گا، اور میں اس کو کمزور سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ کمزور نہ ہو۔ اس طرح ذہن بنائیں کہ اگلا بھی بدلہ لے سکتا ہے۔ جس پر غصہ آئے اور خدا نہ خواستہ آپ نے غصے میں آ کر اسے کچھ بول دیا ہے تو آپ سب کے سامنے اس سے معافی مانگ لیں۔ اب سب کے سامنے معافی مانگنا یہ بڑا گراں ہے، نفس پر بڑا بھاری ہے۔ علیحدگی میں بھی معافی مانگنا بھاری ہے، لیکن سب کے سامنے وہ نفس بے عزتی فیل کرتا ہے۔ تو جس پر غصے کا اظہار کیا ہو تو سب کے بیچ میں اس سے معافی مانگیں گے، اب نفس ذلت محسوس کرے گا، تو آئندہ جو جب غصہ آئے گا نا تو پھر نفس کو سمجھانا آسان ہوگا کہ دیکھو پچھلی بار ایسا ہوا تھا تو اتنوں کے بیچ میں بے عزتی ہوئی تھی۔ ایک اور علاج، یہ ذہن بنائیے کہ اس شخص کی ایک خطا پر مجھے غصہ آ رہا ہے تو میری بے شمار خطائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی بھی مجھ پر غضب فرمائے، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اگر کسی نے ہم پر زیادتی کی ہے تو نفس کی خاطر غصہ آیا اس کا اظہار نہ کریں اور اس کو دل سے معاف کر دیں اور اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ جس پر غصہ آ رہا ہے نا، جی تو نہیں چاہے گا لیکن دل ہی دل میں اس کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت دے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دے، اس کی آخرت بھی سنوار دے۔ تو اب جب اس طرح نفس کے خلاف ہے، یہ نفس نہیں چاہے گا، نفس کرنے بھی نہیں دے گا، لیکن یہ دل ہی دل میں جب دعا مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ شیطان اس انداز سے غصہ نہیں دلائے گا۔ بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے غصے کی آفات اس کے بارے میں بھی سنا، معاف کرنے کی فضیلت بھی سنی، غصے کو نافذ نہ کرنے کے حوالے سے، اور غصے کے چند علاج بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ اس میں تعوذ اور تسمیہ کا بھی تذکرہ ہوا۔ جس کو زیادہ غصہ آتا ہو اس کے لیے 4 اوراد بھی پیش خدمت ہیں، 4 ورد ہو سکے تو آپ انہیں لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ تو جو اس بات کے شاکی ہے کہ مزاج غصیلا ہے، غصہ آتا رہتا ہے، تو وہ بالخصوص اور بالعموم ہر کوئی اس کو کر کے وہ برکتیں لوٹ سکتا ہے۔ جس کو غصہ گناہ کرواتا اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ کھانا کھاتے وقت بھی 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کر لے۔ جس کو غصہ آتا ہو اور غصے کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے چاہیے ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، کھانا کھاتے ہوئے 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کرے۔ دوسرا ورد، چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرتا رہے کبھی کبھی، یعنی موقع بہ موقع۔ چلتے پھرتے ایک اور ورد ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس کا ورد کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ با مقصد زندگی گزارنے کے لیے ہے، جس میں بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بزنس مین ہیں یا ملازمت پیشہ ہے یا گھریلو یعنی اسلامی بہنیں ہیں، کوئی بھی ہے، وہ دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے مختلف عنوانات پر
مدنی پھولوں پر، مدنی گلدستے پر مشتمل یہ سلسلہ الحمدللہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو غصہ بلکہ اس جیسی بہت سی آفات کی وجہ سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم خود بھی اور ہمارا معاشرہ بھی ان سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو غصے کا ناجائز اظہار ہے، غصے کا ناجائز نفاذ ہے، اس سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے